الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر اپنے بندوں کے لیے بہت ساری رہنمائی کی باتیں ذکر فرمائی ہیں. ان باتوں کے اندر یہ ایک اعجاز ہے کہ وہ بات جملے اور الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہوتی ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت تلاوت کی. یہ آیت الفاظ کے اندر نہایت مختصر ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اندر بڑی وسیع ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ایک بیماری کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس بیماری کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج بھی ذکر فرما دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت اسی علاج کی بنیاد پر فرمائی، جس کے نتیجے میں امت کا ایک ایک فرد ایسی انقلابی شخصیت میں ڈھل گیا کہ ہر فرد کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، جن کو بھی تم اپنے رہنمائی کے لیے منتخب کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. وہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری کا علاج کیا ہے، یہ دونوں باتیں سورۃ الاعلیٰ کی اس آیت میں موجود ہیں. انسانوں کی بیماری جس کے نتیجے میں انسانی معاشرے کے اندر فساد ہی فساد جنم لیتا ہے اور بے چینیاں ہی بے چینیاں وجود میں آتی ہیں، اور اس کا علاج کر لینے کے نتیجے میں اطمینان، سکون، راحت اور استحکام وجود میں آتا ہے. انسانوں کی بیماری یہ ہے کہ انسان جو بھی پروگرام بناتا ہے، جو بھی اپنے لیے طریقہ کار کا انتخاب کرتا ہے، جو بھی اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر انسان آخرت کی زندگی کو فراموش کر کے
دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس وقت کے معاشرے کے اندر جو بگاڑ کی صورتیں ہیں وہ تمام کی تمام صورتیں اسی بیماری کا نتیجہ ہیں۔ مثلا کوئی آدمی چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اس دنیا کی زندگی کو اصل قرار دے دیا اور آخرت کی زندگی کو فراموش کر دیا۔ ایک زانی زنا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے دنیاوی زندگی اصل ہے اور دنیاوی لذات اصل ہیں اور آخرت کا تصور ہی نہیں، اور اگر کسی کے سامنے ہے بھی تو بڑا دھندلا سا ہے۔ ایک رشوت خور رشوت کیوں لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے دنیاوی دولت اور دنیاوی عیش و عشرت اصل ہے، اور اخروی زندگی اور اخروی راحت، اخروی سکون یہ ثانوی چیز ہے۔ ایک ظالم ظلم کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے سامنے دنیا کے اندر جو مفادات ہیں اور جن مفادات کا حصول وہ کرنا چاہتا ہے وہ تمام کی تمام اصل ہیں، اور عفو درگزر، رحم دلی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آخرت میں سربلندی عطا فرمائیں گے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ صلہ رحمی کے نتیجے میں اس کے ساتھ محبت کروں گا، اور جو قطع تعلق کرے گا اس کے ساتھ میں نفرت کروں گا۔ لیکن یہ بات اس کان کو مؤثر انداز سے متاثر کر سکتی ہے جس کان کے رکھنے والے آخرت پر یقین رکھتے ہوں۔ زندگی کے ہر شعبے کو لے لیجئے تو وہاں پر اگر کہیں بگاڑ نظر آ رہا ہے، کہیں فساد نظر آ رہا ہے، تو اس کے اندر یہی بیماری پیش نظر ہے، اور یہی بیماری کار فرما ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ ہر معاملے کے اندر دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راحت ملے گی جب کہ میرا بینک بیلنس اچھا ہوگا، مجھے راحت ملے گی جب کہ میرے پاس بہت اچھی گاڑی ہوگی، مجھے راحت ملے گی جب میں فیکٹریوں کا مالک ہو جاؤں گا، مجھے راحت ملے گی جب میرے حشم اور قدم ہوں گے، بہت سارے خادمین ہوں گے تو مجھے راحت ملے گی۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اسباب راحت میں سے ہیں، ان چیزوں کا تعلق راحت سے نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں اسباب راحت میں ہوتی اور اس کے نتیجے میں راحت بھی میسر آ جاتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی ملوں والے اپنی نیند کے خاطر ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے ہیں، اپنے سکون کے خاطر سلیپنگ ڈوزز استعمال کر رہے ہیں، اپنی راحت کے خاطر وہ کچھ کر گزر رہے ہیں جو ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا، شراب پی رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور محفل رقص و سرور کی منعقد کر رہے ہیں اس خیال سے کہ شاید مجھے سکون میسر آ جائے، شاید مجھے لذت مل جائے۔ لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہارے معاشرے کا جتنا بھی بگاڑ ہے اس کی بنیادی وجہ، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ
معاشرے نے اپنا مزاج یہ بنا لیا ہے کہ ہر معاملے کے اندر ہم دنیا کو ترجیح دیں گے۔ اب آپ تھوڑا سا اور آگے غور کیجئے تو نظر آئے گا خاندانوں میں اختلافات ہیں، ماں باپ میں اختلافات ہیں، بہن بھائیوں میں اختلافات ہیں، اور اختلافات کی وجہ ایسی ہیبتناک وجوہات کہ جن وجوہات کو سن کر انسان دن رہ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ یہ بھی انسان ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک صاحب واقعہ سنانے لگے کہ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گئے، ابھی ہمارے موجودہ زمانے کا واقعہ ہے، اور جانے کے بعد کہا کہ امام صاحب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا فرمائیے۔ تو وہ زار و قطار رونے لگے، ان سے دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا، تسلی دی تو کہنے لگے کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ میں نے اپنی پوری زندگی کی محنت اپنے بیٹے کے لیے کی اور کمایا، خوب اپنے کاروبار کو ترقی دی اور مشقتیں اٹھا کر میں نے اپنے بچے کو خوب پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنا دیا۔ اب کل میرا بیٹا کہتا ہے کہ ابو کل سے آپ سرونٹ کوارٹر میں سوئیے گا، تو اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے اس بچے کے اوپر صرف کر دی کہ میرا بچہ پڑھ لکھ کر میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ سرونٹ کوارٹر میں سو جائیے۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ دوسرے وقت میں آئیے گا، میں آپ کے لڑکے سے بھی بات کرتا ہوں۔ لڑکے کو بلایا، اس سے بات چیت کی تو پوچھا کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ امام صاحب کیا بتلائیں، ہم بہت اہم شعبے میں کام کرتے ہیں، مجھے سکون کی نیند چاہیے، میرے ابا رات میں کھانستے ہیں، اس سے میری نیند خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے ابا سے کہا کہ آپ سرونٹ کوارٹر میں سوئیے، کیونکہ وہ ہمارے بنگلے جو ہماری رہائش کی جگہ ہے اس سے باہر تو وہ آواز مجھ تک نہیں پہنچے گی۔ اب آپ بتلائیے کہ کیا یہ کوئی اختلاف کی وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر اس کے اندر غور کریں گے تو ہم کو یہی نظر آئے گا کہ دنیاوی سکون چاہیے، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک خاتون ہماری والدہ صاحبہ کے پاس آئیں اور زار و قطار رو رہی ہیں، تو والدہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میری ایک بیٹی تھی، میں نے اس کی بڑی اچھی دیکھ ریکھ کی، اس کی شادی ذرا اچھے گھرانے میں ہو گئی، تو اب وہ کہتی ہے کہ اماں تم مت آیا کرو میرے سسرال میں، میری ناک کٹتی ہے۔ یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ تو اس وقت اگر ہم غور کریں، جتنے سرکل کو مختصر کرتے چلے جائیں اور جتنا اس کو وسعت دیتے چلے جائیں، تو ہم کو نظر آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو ہماری بیماری کا تذکرہ کیا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم ہر معاملے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ ایک بیٹے کو باپ کی بات گوارا نہیں ہے، ایک بیٹی کو ماں کی بات گوارا نہیں ہے، ایک بھائی کو بھائی کی بات گوارا نہیں ہے، پھر ایک محلے والے کو اپنے محلے والے کی بات گوارا نہیں، حتیٰ کہ ایک صف میں بیٹھنے والے کو دوسرے ساتھی کی، پڑوسی کی بات گوارا نہیں۔ اور اس کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی، تو اس کے بعد وہاں نظر آتا ہے کہ ان کی اپنی پسند کوئی ہے ہی نہیں۔
ہر کچھ اللہ کے لیے ہے، ہر کچھ آخرت کے لیے ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، حیدر کرار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جذبات میں آ گئے، اس یہودی کو پکڑا اور اس کو گرا دیا، اور قریب تھا کہ اس کے سینے میں خنجر اتر جاتا۔ تو اس یہودی نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اس کو تعجب ہوا، اس نے دریافت کیا کہ میں تمہارے دست قدرت میں آ چکا تھا، اور جب میں نے تمہارے منہ پہ تھوک دیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تم مجھے فوراً ہی واصل جہنم کر دیتے، لیکن تم نے مجھے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے تھے، تو میرا یہ کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودگی کے لیے تھا، لیکن جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب اس کے اندر میری ذات کو دخل ہو گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ پکار اٹھا کہ جس پیغمبر کو تم مانتے ہو میں اس پر ایمان لے کے آتا ہوں۔ زندگی کے اندر اگر ہم غور کریں، قرآن کریم کی یہ اتنی سی آیت ہم کو جھنجھوڑ رہی ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے ہر چیز کے اندر دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دی ہے۔ اب آپ اس کو لے کر بازار میں چلیے، اس پیمانے کو، اور بازار میں جانے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی آدمی تول میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو کیوں ڈنڈی مار رہا ہے؟ کیا اس کو آخرت کی کوئی امید ہے؟ کیا آخرت کے اندر وہ صلہ چاہتا ہے؟ نہیں، اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ مجھے دنیا کے اندر زیادہ نفع مل جائے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ دولت وہ جمع کر رہا ہے وہ در حقیقت اس کے ورثاء کی ہے، اس کی تو وہی ہے جو اس نے کھایا، پہنا اور استعمال کیا، یا پھر صدقہ کر کے اپنے آخرت کے خزانے میں جمع کر دیا۔ باقی تو سارا کا سارا اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے، اپنے ورثاء کے لیے جمع کر رہا ہے، اور اولاد اور ورثاء کا حال موجودہ زمانے کے اندر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ باپ کو جھڑکا جا رہا ہے، باپ کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، باپ جس نے تیز و تند ہواؤں کے جھونکے اور جھکڑ برداشت کر کے اپنی زندگی کو اس مقام پر پہنچایا، اس سے کہا جا رہا ہے کہ ابو آپ کی عقل تو خراب ہے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ بات۔ یہ تو میں بڑے شائستہ جملے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ ناشائستہ باتیں منتقل ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے سے ان کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے عالم جو بنائے ہیں وہ عالم تین طرح کے ہیں۔ ایک عالم عالم راحت ہے، عالم راحت کے اندر راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، اس کے اندر بے چینی کا گزر نہیں۔ اس عالم کا نام ہے جنت۔ دوسرا عالم ہے جس میں بے چینیاں ہی بے چینیاں ہیں، بے اطمینانیاں ہی بے اطمینانیاں ہیں، اور اس کے اندر سکون کا گزر نہیں، تو وہ عالم عالم جہنم ہے۔ اور تیسرا عالم وہ ہے جس میں راحت اور سکون اور بے اطمینانی اور بے چینی رلی ملی ہیں، کوئی سکون مکمل نہیں اور کوئی بے چینی مکمل نہیں۔ تو اس عالم کا نام عالم دنیا ہے، اور اس عالم کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو بھیجا ہے ان دو عالموں میں سے کسی عالم کا فیصلہ کروانے کے لیے، کہ یا تو ہم اپنے لیے فیصلہ کر لیں عالم جنت کا، یا ہم اپنے لیے فیصلہ کر لیں، اللہ نہ کرے ہم کیوں کوئی بھی شخص اپنے لیے فیصلہ کر لے عالم جہنم کا۔
تو جب ہم کو وہاں کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے تو ہم یہاں کی رنگ رنگیلیوں میں پڑھ کر اس کو کیوں فراموش کیے بیٹھے ہیں؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، پورے انسانوں کی بنیادی بیماری وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک اور انداز سے سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی بنیاد ہے۔ اور ہم کو ایک خاص انداز سے دنیا کی محبت کے اندر غرقاب کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، اور یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دنیا ہی کی لذت اصل ہے، باقی کچھ نہیں، جس کے نتیجے کے اندر انسان اور مسلمان جو اس دنیا کا کنٹرولر تھا، جو اس دنیا کا ٹرسٹی تھا، جو اس دنیا کے اندر ایک فیکٹر کا درجہ رکھتا تھا، وہ ایکٹر بن کے رہ گیا، کارڈ کا بندر بن کے رہ گیا۔ وہ مسلمان جس کو کبھی خریدا نہیں جا سکتا تھا، وہ مسلمان جس کو کبھی آخرت کے معاملے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہوئے نہیں دیکھا جا سکتا تھا، وہ مسلمان چند ٹکوں کے اندر اپنی عزت، اپنی ناموس، اپنے قوم و ملت کی عزت و ناموس کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کل مجھے اللہ کے سامنے جانا ہے، کل مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، کل اگر اللہ نہ کرے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو ابد الآباد کی ناکامی کا سامنا کرنا ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جہنمی روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ حتیٰ کہ ان کے آنکھوں کے نیچے نالیاں بن جائیں گی، اس سے آنسو آنا بند ہو جائے گا اور خون بہنے لگے گا، اور پھر بھی ان کے غم کی شدت کے اندر کمی نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چبا جائیں گے غم سے۔ اور جب جہنم کے داروغہ مالک سے کہیں گے، مالک کو آواز دیں گے، تو مالک 1000 سال بعد جواب دے گا کیا بات ہے، اور 1000 سال کے بعد جواب جب آئے گا تو وہ کہیں گے کہ اللہ سے درخواست کرو کہ ہم پر بڑی شدت ہے اور بڑی تکلیف ہے، ہمارے لیے کوئی تخفیف کا معاملہ کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین سے درخواست جب کریں گے تو اس کا جواب 1000 سال بعد آئے گا، اور وہ جواب بھی کیا آئے گا؟ وہ جواب بھی اتنا سخت ہے کہ اگر ایک آدمی کو زخم لگا ہوا ہو اور کوئی آدمی اس کو شفقت کا ہاتھ رکھ دے تو اس کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، لیکن اگر ایک آدمی اس زخم کے اوپر نمک چھڑکنے لگے تو اس کی شدت کتنی بڑھ جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آئے گا اخسؤوا ولا تکلمون۔ یہ عربی کے اندر لفظ استعمال کیا جاتا ہے کتے کو دھتکارنے کے لیے کہ دفع ہو جاؤ، مجھ سے گفتگو نہ کرو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین انسانوں کی بیماری ذکر فرما رہے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم ہر معاملے میں دنیا کو ترجیح دینے لگے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، دیکھو تمہارا علاج یہ ہے کہ تمہارے دل و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ آخرت کی زندگی، آخرت کی نعمتیں، آخرت کی خیر، آخرت کی بھلائیاں، آخرت کی سربلندی اور آخرت کی ناکامی یہ سب کامل ہیں۔ جب یہ سب چیزیں کامل، یہ سب چیزیں مکمل، تو پھر ہم کس بھول بھلیوں میں پڑ گئے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو دیکھیں
تو آپ کو مکی زندگی کی تمام آیات کے اندر جو بات بار بار نظر آئے گی اور جس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہوئے نظر آئیں گے تو وہ نظر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست کر دی تھی کہ آخرت اصل ہے، اور آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت واضح ایک ویژن دیا تھا، بہت واضح ایک پیغام دیا تھا، جس کے نتیجے کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ ہر وقت وہ محسوس کرتے رہتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، اور اگر کبھی غلطی بھی ہو جائے تو وہ اتنے بے چین ہو جائیں، اتنے بے چین ہو جائیں، اتنے بے چین ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آتی ہیں، اور خاتون آنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیرا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، پھر بھی وہ یہ کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول مجھ پہ حد جاری کر دیجئے۔ اور جب معلوم ہوا کہ وہ امید سے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی ولادت کے بعد آنا۔ جب ولادت ہو گئی تو بچے کو لے کے آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اب جاؤ، جب بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ اور یہ تکوینی معاملہ تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، اس دین کو دنیا کے اندر انسانوں کے لیے ایک دستور عمل بنانا تھا، اور یہ بتلانا تھا کہ یہ اللہ کے احکامات، ہر حکم ایسا ہے جس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور یہ صرف نظریاتی باتیں نہیں ہیں بلکہ عملی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے بعض چیزیں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے تکوینی طور پہ کروائی۔ اور پھر ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ ایک موقع پر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی نگرانی کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، رعایا کی نگرانی کر رہے ہیں، تو کیا سنتے ہیں کہ ایک گھر سے ایک ماں بیٹی کی گفتگو کرنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے غور کیا، رک گئے تو سنا کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا جلدی جلدی بھینس گائے کا دودھ دھو لو اور اس کے اندر پانی ملا لو، کیونکہ ہمارے گائے آج کل دودھ کم دے رہی ہے تاکہ ہمارا نفع برابر حاصل ہو جائے۔ تو بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے کہ پانی کے اندر، دودھ کے اندر پانی نہ ملایا جائے۔ تو ان کی ماں کہنے لگی کہ بیٹی امیر المؤمنین تو ابھی سو رہے ہوں گے اور ان کو کیا پتا۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان بے شک امیر المؤمنین سو رہے ہوں گے، لیکن ان کا بھی ایک امیر ہے اللہ، وہ کہاں ہوگا۔ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جانے کے بعد صبح ان کو بلاتے ہیں اور اپنے صاحبزادے سے ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ اس بچی کا نکاح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ انعام فرمایا کہ اس نسل سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کی خلافت کا زمانہ نہایت مختصر اور جن کی برکات کا زمانہ ایک طویل حقیقت ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرا کرتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم اپنے پورے معاشرے کی تصویر کو سمجھنا چاہتے ہو اور ان کی بیماری کو دیکھنا چاہتے ہو اور پھر اس کا علاج کرنا چاہتے ہو، تو اس کا تشخیص کا معاملہ بھی ہم تم کو بتلا دیتے ہیں اور اس کا علاج کا معاملہ بھی ہم تم کو بتلا دیتے ہیں۔ اس کی تشخیص یہ ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ پوری قومی مزاج کو دیکھو کہ اگر وہ آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں تو سمجھ لو پوری قوم خیر کے اوپر قائم ہے، اور اگر وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں تو سمجھ لو پوری قوم کا مزاج بگڑ چکا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو ہم اس وقت اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔
کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ ہر معاملے میں ہم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں اور آخرت پس پردہ چلی گئی۔ حتیٰ کہ اب تو یہ جملے بھی سننے کو ملنے لگے کہ میاں ٹھیک ہے، جب آخرت آئے گی اس وقت دیکھ لی جائے گی، ابھی تو دنیا کے لذت لے لو۔ شرابی شراب پی رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، رشوت خور رشوت لے رہا ہے، سود خور سود کھا رہا ہے، سٹے باز سٹے کھیل رہا ہے، جوا کھیلنے والا جوا کھیل رہا ہے، اور چند ٹکوں کے خاطر ملک و قوم کے امن و امان کو برباد کرنے کے لیے کام کرنے والے اس کا کام کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اس کا علاج کرنا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی فکر پیدا کر دو۔ تو جس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس وقت ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم سب آخرت کے بارے میں ضرور غور کریں گے اور مطالعہ کریں گے۔ مثلا ہم یہ دیکھیں کہ جنت کیا ہے، جنت کے اوپر کتابیں موجود ہیں، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، ان کا تذکرہ کریں، زیادہ سے زیادہ جنت کا تذکرہ کریں۔ جس کا تذکرہ جتنا زیادہ ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت اور اس کی محبت دل میں اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہر وقت یہ بات ہو رہی ہے کہ روپیے سے ہوتا ہے، پیسے سے ہوتا ہے، دولت سے ہوتا ہے، حکومت سے ہوتا ہے، فلاں چیز سے ہوتا ہے، فلاں چیز سے ہوتا ہے۔ اس بات کا کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا کہ اللہ کرتا ہے اور ہم کو جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور جو کچھ لینا ہے اللہ سے لینا ہے۔ تو پھر ہوگا یہ کہ ڈالر کنٹینر میں لے کے لوگ پھر رہے ہوں گے کہ کوئی ایک ہمیں غلام مل جائے جس غلام کو ہم یہ پیسے دے کے اس کو خرید لیں اور اس ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کر سکیں، تو کوئی نہیں ملے گا۔ لیکن اگر پورا ذرائع ابلاغ اور پوری انسانی زندگی اس بات کے اوپر کوشش کر رہی ہو کہ سکون تمہیں ملے گا تو بہترین گھر میں ملے گا، چاہے تمہیں سود کے طور پہ لینا پڑے، اور تم کو سکون اگر ملے گا تو بہترین گاڑی میں ملے گا، چاہے تمہیں سود کی صورت میں لینی پڑے۔ تم کو سکون ملے گا تو ایک فیکٹری کی جگہ پر تم اس کو لیز کروا لو، اور لیز کروانے کے بعد دوسری فیکٹری بنا لو، تیسری فیکٹری بنا لو، دھوکے سے پیسے بٹور لو اور پھر اس کو معاف کروا دو، اور پھر وائٹ کالر رہے اور اس بات کا احساس نہ رہے کہ چلو دنیا کے اندر ہم نے لیپا پوتی کر لی، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرما رہے ہیں کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا مرتا ہے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے گا کہ تیری رعایا کے اندر یہ کتا تھا، تیری سلطنت میں تھا، یہ کیسے مر گیا بھوک سے۔ اور آج اتنی دولت کہ ایک آدمی اگر اپنی 7 پشتوں کو کھلانا چاہے تو 7 پشتوں تک کھلا سکتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کسی کو کھلا نہیں سکتا۔ ہماری اس مختصر زندگی کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کروڑوں روپے ہونے کے باوجود نہ باپ کو نصیب ہوئے، نہ ماں کو نصیب ہوئے، نہ بیٹیوں کو نصیب ہوئے، نہ بیٹوں کو نصیب ہوئے، اور وہ دولت پڑی سڑ رہی ہے، اور پھر بھی ہماری آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ہر شعبے کے فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شعبے کے اندر آخرت کی فکر پیدا کر دیں۔ جب آخرت کی فکر زندہ ہو جائے گی تو پھر تنہائی کے اندر بھی اللہ کا استحضار ہوگا، تنہائی کے اندر بھی یہ احساس ہوگا کہ میں یہ غلطی کیسے کر لوں، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، چاہے میرا کوئی آڈٹ کرے نہ کرے، چاہے مجھے عدالت میں جانا پڑے نہ جانا پڑے، چاہے مجھے کوئی برا کہے نہ کہے، چاہے مجھے کوئی اچھا کہے نہ کہے، لیکن میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار ہر چیز جانتا ہے۔ میں چاہے ناپ تول میں کمی کروں، میرا پروردگار جانتا ہے، چاہے میں
دکھا کر کھوٹا بیچ دوں، میرا پروردگار جانتا ہے، چاہے میں بظاہر ایک مشینری ہے، اوپر سے بڑی خوبصورت کر دی، اندر سارے جعلی چائنا کی چیزیں لگا کر اور اٹلی کا کہہ کے بیچ دوں، لیکن میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاہے میں گندی چیز کو اچھا کر کے بیچ دوں، تب بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے میرا گاہک سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ جس معاشرے کے اندر، جس ملک کے اندر آخرت کی اس قدر فکر ہوگی، تو کیا کوئی کسی کا حق غصب کرے گا؟ ورنہ ہوتا یہ ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہوتا چلا آئے گا کہ رشوت ختم کرنی ہے تو انسداد رشوت ستانی کا ایک شعبہ قائم کر دیا۔ اب شعبہ قائم کرنے کے بعد معلوم کیا ہوا کہ پہلے 5 روپے رشوت تھی، اب 10 روپے ہو گئی۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر جو شعبہ ہے اس کو 5 روپے جانے، پھر اس کے اوپر ایک شعبہ قائم کر دیجئے تو اب وہ رشوت کے ریشو 10 سے بڑھ کر 15 ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے کے اندر اگر آخرت کی فکر پیدا کر دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مدینے کی زندگی کے اندر کرائم نہیں تھے، خلافت راشدہ کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کرائم نہیں تھے، سازشیں تھیں اور سازشیں قیامت تک رہیں گی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے یہود و نصارہ سازش کرتے رہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ سازشیں ختم ہو جائیں گی تو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، ہم کو بیدار رہنا ہوگا، ہمیں اپنی اولاد کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کی تربیت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے ملک و قوم کا خیال کرنا ہوگا، ہمیں ایسے اسٹرکچر کے اوپر ان کی بنیادیں کھڑی کرنی ہوں گی اور اس انداز سے تربیت کرنی ہوگی کہ وہ ایسا نظام ہوگا کہ اس کے اندر کوئی چور، کوئی راہزن، کوئی نقبزن نقب نہیں لگا سکے۔ لیکن اگر ہماری تربیت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ ماں کا دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے، باپ کا دماغ کہیں اور گیا ہوا ہے، ایک ہی بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن دل جدا جدا ہے، تو پھر اولاد کہاں سے تیار ہوگی؟ پھر نسل کہاں سے تیار ہوگی؟ پھر معاشرہ کہاں سے تیار ہوگا؟ پھر معاشرے کے اندر ایسے افراد کہاں سے آئیں گے جن افراد کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ یہ عمر عبدالعزیز کا نمونہ، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ ہے، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے یہ محمد بن قاسم ہیں، جن کو دیکھ کے کہا جا سکے یہ طارق بن زیاد ہیں، جن گودوں کے اوپر رشک کیا جائے، جن ماؤں کے اوپر رشک کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری بیماری ذکر فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہاری تمام بنیاد اس بات پر ہے کہ تم دنیاوی مفادات کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دنیاوی مفادات کے اوپر ایک نظام بنے گا تو مفادات بدلتے رہتے ہیں اور مفادات کی جنگ ہوتی رہتی اور مفادات میں تغیرات آتے رہتے ہیں اور مفادات کے حصول کی قیمتیں لگتی رہتی ہیں، پھر تو بازار کے گدھے اور گھوڑوں کے برابر ہو جائیں گے، ہو سکے گا تو شاید کتے اور خنزیر کے برابر ہو جائیں گے کہ جن کو تولا جا سکے، جن کو خریدا جا سکے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہم کو اپنے قوم کی، اپنے بچوں کی، اپنے ملک کی تربیت اس انداز سے کرنی ہے کہ ہر فرد کے دل و دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہو جائے کہ آخرت اصل ہے۔ جب آخرت اصل کی فکر ہوگی تو مجھے بتلائیے کیا عدالتوں میں جانے کی ضرورت پیش آئے گی؟ کیا عدالتوں میں لمبے لمبے کیسز جمع ہوں گے؟ کیا وہاں پر ظلم کے لیے رشوت دینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ یقیناً میاں کو فکر ہے بیوی کے حق ادا کرنے کی، بیوی کو فکر ہے میاں کے حق ادا کرنے کی،
بیٹے کو فکر ہے اپنے باپ کے حق ادا کرنے کی، باپ کو فکر ہے اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی، پھر اسی طریقے سے پڑوسیوں کا معاملہ لیجئے، اسی طریقے سے تاجروں کا معاملہ لیجئے، اسی طریقے سے خریداروں کا معاملہ لیجئے، اسی طریقے سے قتل و غارت گری کا معاملہ لیجئے، اسی طریقے سے ملکی نظام لیجئے، اسی طریقے سے شہری نظام لیجئے، اسی طریقے سے بلدیاتی نظام لیجئے۔ سارے نظام کے اندر ہر فرد جب ذمہ دار ہوگا اور ہر فرد کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اور یہ فرمان ہوگا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ خوب دھیان سے سن لو، تم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے اور ہر فرد سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو مجھے بتلائیے کیا کرپشن وجود میں آئے گا؟ کیا مجھے بتلائیے کہ بد امنی وجود میں آئے گی؟ بد امنی وجود میں آتی ہے جب گھر کے بھیدی لنکا ڈھائیں، ورنہ کسی کو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں آ کے وہ دمال کرے، آپ کے گھر کے اندر آ کے فساد پیدا کرے۔ کیوں؟ آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، آپ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر میری مرضی کے مطابق ایک سوئی بھی نہ رکھی جائے۔ تو جب ہر فرد کے اندر یہ احساس ہوگا یہ ملک میرا ملک ہے، یہ دھرتی اس کی زمین سے مجھے پیار ہے، ہر فرد کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اس دھرتی کی ایک چیز بھی اگر غلط استعمال کر لی تو کل مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو لوگ اس کی فصیل پر سر مار مار کے مر جائیں گے لیکن نقب نہیں لگا سکیں گے۔ ایسا نظام تعلیم بننا چاہیے، ایسا نظام حکومت بننا چاہیے، ایسا نظام تربیت بننا چاہیے، ایسا نظام ذرائع ابلاغ بننا چاہیے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہر چیز کے پیچھے ایک فکر کار فرما ہو کہ ہم کو اپنی قوم کو تیار کرنا ہے اس نہج پر کہ جس قوم کے اندر جو اسپرٹ کام کر رہی ہو وہ آخرت کی ہو۔ پھر اگر کوئی حق تلفی بھی کرے گا تو بندے کو یہ احساس ہوگا میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا صلہ ملنا ہے۔ دنیا کے اندر اگر صلہ مل گیا یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ صلہ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر مجھے آخرت کے اندر صلہ چاہیے، اللہ سے صلہ چاہیے، تو کوئی مجھ سے تکلیف کا معاملہ کرے مجھے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، میں اس سے انتقام نہیں لوں گا، اللہ انتقام لینے والا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، قرآن کریم کی آیت نہایت مختصر ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم سب کی بیماری یہ ہے کہ تمہارے مرض کی تشخیص یہ ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ آخرت کی فکر پیدا کر دو، یہ بات پیدا کر دو کہ آخرت کے اندر جو نعمتیں ملنی ہیں وہ کامل ہیں، آخرت کی خوشیاں کامل، آخرت کی عزت کامل، آخرت کی سربلندی کامل۔ اب یہ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ یہ فکر کیا کتاب پڑھنے سے پیدا ہو جائے گی؟ یہ فکر کیا اخبار پڑھنے سے پیدا ہو جائے گی؟ تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جانا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ افراد جن افراد کے اوپر رومن امپائر، پرشین امپائر بھی حکمرانی کرنا اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، اور جس قوم کی حالت یہ تھی کہ ایک مرغی کے بچے کے اوپر لڑائی شروع ہوئی تو 40 سال تک لڑائی چلتی رہی اور لڑائی ختم نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قوم کو تیار کیا اور قوم تیار ہوئی تو پھر مدینہ طیبہ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ صحابہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو انصار صحابہ نے کہا کہ ہمارا 2 گھر ہیں، آدھا آپ لے لیجئے، آدھا ہمارا ہو گیا، ہماری زمین ہے، آدھی زمین آپ لے لیجئے، آدھی ہماری ہو گئی، حتیٰ کہ بعض کے ہاں 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، آپ قبول فرما لیجئے اس کو، یہاں تک۔ لیکن دوسری طرف وہ منظر نظر آتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت خودداری پہ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ
بے شک آپ نے جو ارادے فرمائے آپ کو مبارک ہو، ہم آپ کی زمینوں پہ کام کریں گے، اس سے جو فصل اگے گی ہم آدھا آدھا کر لیں گے۔ اور کچھ صحابہ نے کہا، جیسے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم کو کاروبار کرنا آتا ہے، آپ ہم کو بازار کا راستہ بتلا دیجئے، ہم کاروبار کر کے اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو پیدا ہوئی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں پیدا ہوئی تھیں۔ تو آج بھی اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، فلاح چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں اور سکون چاہتے ہیں، اور یہ فکر اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ آخرت اصل ہے، آخرت کی کامیابی اصل ہے، تو اللہ والوں کی صحبت میں جانا پڑے گا، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، اور قیامت تک کے لیے اللہ والے موجود رہیں گے۔ چاہے زمانے میں جتنا بگاڑ پیدا ہو جائے، زمانے میں جتنا فساد پیدا ہو جائے، ہم تلاش کریں۔ جب ہم کو ایک چپل خریدنی ہوتی ہے تو ہم جستجو کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری آخرت کا معاملہ ہے، تو اس کے اندر ہم جا کے اللہ والوں کو تلاش کریں، اور ہم ان اللہ والوں کے ذریعے سے ایسی تربیت کروائیں جس کے نتیجے میں ایسی نسل وجود میں آئے جو نسل موت کا جام تو پی لے گی لیکن کسی کا حق نہیں مارے گی، موت کا جام تو پی لے گی لیکن ایثار و قربانی کے وہ نمونہ پیش کرے گی کہ ایسا نمونہ کوئی پیش نہیں کر سکے گا، موت کا جام تو پی لے گی لیکن غلامی کو قبول نہیں کرے گی، موت کا جام تو پی لے گی لیکن چند ٹکوں کی خاطر فروخت نہیں ہوگی، موت کا جام تو پی لے گی لیکن بدامنی کا ذریعہ نہیں بنے گی، موت کا جام پی لے گی لیکن اگر 7 پردوں میں چھپ کر بھی کوئی فساد کرتا ہے تو وہ 7 پردوں کے اندر بیٹھے ہوئے کو بھی اللہ دیکھ رہا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ باتیں، حالات ہمیں جھنجھوڑ کے اس باتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔ وقت بہت ہو چکا اور اب بھی بیدار نہ ہوئے تو پھر کب بیدار ہوں گے؟ جب ہمارے پاؤں تلے زمین کھسک جائے گی۔ ہر فرد اس پیغام کو عام کرے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ معاشرے کا بنیادی مرض یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو 62-63 سالہ تاریخ جو پاکستان کی ہے، اس تاریخ کے اندر بھی جتنے بھی مصائب آئے ہیں ان مصائب کی بنیادی وجہ بل تؤثرون الحیات الدنیا ہے، اور اس کا علاج والآخرۃ خیر و ابقیٰ ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العالمین ہماری بیماری بھی ذکر فرما رہے ہیں، بیماری کی تشخیص بھی فرما رہے ہیں اور اس کا علاج بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم سب کے ساتھ خیر کے معاملے فرمائیں گے اور اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیں گے۔ اس بات کی ہم سب فکر کریں، اور فکر کرنے کے بعد اس بات کی جستجو کریں، اور جستجو کر کر ہم یہاں پر جائیں، اللہ والوں کے پاس جائیں، اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، اور صحبت میں جا کر ان سے فائدہ حاصل کریں، اور فائدہ حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کریں، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جو صفات ایک مومن کی ہوتی ہیں، جو صفات ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی ہوتی ہیں، وہ صفات پیدا کریں۔ اگر اسی طریقے سے زندگی گزرتی رہی، نہ ہم کو اخلاق پیدا کرنے کی فکر، نہ ہم کو ایثار کے صفات پیدا کرنے کی فکر، نہ ہم کو آخرت کی فکر پیدا کرنے کی فکر، تو پھر خود رو پودوں کی طرح اگتے رہیں گے اور بجھتے رہیں گے اور کوئی کام ہم سے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایک ذمہ داری دے کے بھیجا ہے، تو ہم کو ہم میں سے ہر فرد کو اس بات کی فکر کرنی ہوگی کہ ہم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے امپلائز کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنی رعایا کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے محکومین کی صحیح تربیت کریں، ہم اپنے محکمے والوں کی صحیح تربیت کریں، اور ہمارے اندر یہ فکر ہوگی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے اجرت تو اللہ ہی سے لینی ہے۔ اللہ رب العالمین کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، اور جو